السلام علیکم ناظرین، پروگرام میں خوش آمدید کہتے ہیں۔ آج کل نیوز کی ہیڈ لائنز جو ہیں وہ بن رہی ہیں، جو پس پردہ ملاقاتیں ہوتی رہی ہیں مختلف سیاسی جماعتوں کے قائدین کی ہماری عسکری قیادت کے ساتھ، اور یہ سارے کا سارا سلسلہ ہم نے آل پارٹیز کانفرنس کے بعد دیکھا ہے۔ اور آج شیخ رشید صاحب نے مولانا فضل الرحمان صاحب کے حوالے سے بھی کہا ہے کہ ان کی بھی ملاقات جو ہے وہ عسکری قیادت سے ہوئی ہے، جس کو کہ انہوں نے ڈینائی کیا ہے اور سختی سے کہا ہے کہ اس قسم کی خبریں جو ہیں وہ باہر نہیں آنی چاہیے۔ آج نواز شریف صاحب جو فارمر پرائم منسٹر ہیں، پی ایم ایل این کے لیڈر ہیں، انہوں نے ایک ٹویٹ کی ہے جس میں انہوں نے کہا ہے جی کہ آئندہ کے لیے اپنی پارٹی کو میں ڈائریکٹ کرتا ہوں، ان کو تنبیہ کرتا ہوں کہ اس قسم کی ملاقاتیں جو ہیں وہ آئین اور قانون کے مطابق نہیں ہیں اور نہیں ہونی چاہیے، اور آئندہ کوئی بھی ان کی پارٹی کا شخص جو ہے وہ ذاتی حیثیت سے یا پارٹی کو ریپرزینٹ کرتے ہوئے کسی سے بھی پس پردہ ملاقات نہیں کرے گا، اور اگر ایسی کوئی ضرورت پڑتی ہے تو اس کو خفیہ نہیں رکھا جائے گا، بلکہ اعلامیہ جو ہے اس کو بتایا جائے گا کہ یہ ملاقات ہونے کے لیے جا رہی ہے یا ہوئی ہے۔ یہ ڈیبیٹ اب جو جنریٹ ہو رہی ہے کہ جو عمران خان صاحب کے اوپر اپوزیشن تنقید کرتی ہے کہ یہ سلیکٹڈ ہیں، تو اس حوالے سے پتہ یہ چلتا ہے کہ جتنی بھی ہماری جو سیاسی جماعتیں ہیں وہ ڈائریکٹلی یا انڈائریکٹلی جو ہے وہ اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ ان کانٹیکٹ رہتی ہیں، اور چونکہ ایک پولیٹیکل سسٹم ایسا ہے، اس حوالے سے آج ہم گفتگو کریں گے کہ آئندہ کے لیے کس قسم کا لائحہ عمل جو ہے وہ ہماری سیاسی جماعتوں کو اختیار کرنا چاہیے، اور جو انسٹیٹیوشنز ہیں ان کو کس طرح سے دائرۂ اختیار میں رہتے ہوئے، آئین کے اندر رہتے ہوئے، وہ پاکستان کے سسٹم کے اندر پولیٹیکل جو سسٹم ہے اس میں کس قسم کا کردار ان کا ہونا چاہیے۔ اس کو بات کرنے کے لیے اسٹوڈیو میں ساتھ موجود ہیں سینیٹر حمداللہ صاحب، آپ جے یو ایف کے مرکزی رہنما ہیں، بہت شکریہ سینیٹر صاحب آپ تشریف لائے جی۔ ہمارے ساتھ موجود ہیں کراچی سے اکرام سہگل صاحب، آپ سینئر تجزیہ کار ہیں، بہت شکریہ اکرام صاحب آپ کا بھی، آپ نے ہمیں ٹائم دیا، اور جناب فاروق حمید صاحب بریگیڈیئر ریٹائرڈ تجزیہ کار ہیں، بہت شکریہ حمید فاروق صاحب آپ کا بھی کہ آپ نے ہمیں ٹائم دیا۔ سینیٹر صاحب، آپ شیخ رشید صاحب نے جو آج ایک بیان دیا اس کے بعد مولانا صاحب نے بھی اپنا رد عمل دیا، یہ کس طرف چیزیں سیاسی طور پہ جاتی ہوئی دکھائی دیتی ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شیخ رشید صاحب کا بیان تو میں نے سوشل میڈیا کے ذریعے سنا، صحیح، کہ انہوں نے یہ کہا کہ مولانا صاحب کی بھی ملاقات ہوئی ہے چیف آف آرمی اسٹاف سے، اور ختم نبوت کے حوالے سے انہوں نے ایک بات کی ہے جو کہ انہوں نے آپ کی چینل کی توسط سے میں اس کو پیغام دیتا ہوں کہ انہوں نے جھوٹ کہا ہے کہ ختم نبوت کے حوالے سے جب 22 ستمبر 2017 میں اس زمانے میں ختم نبوت کا مسئلہ آیا، پھر فیض آباد کا دھرنا آیا، اس زمانے میں ختم نبوت کے حوالے سے اگر سب سے پہلے آواز اٹھائی ہے تو وہ جمعیت علماء اسلام نے اٹھائی ہے، اور پوری میڈیا اس پر گواہی دیتی ہے۔ اور اس وقت میں سینٹ میں خود اس انتخابی اصلاحات، الیکشن ریفارمز کے جو اصلاحات دستاویز، اس کی آڑ میں جو حلف نامہ کو اقرار نامے میں تبدیل کیا اور آپ کے 7C اور 7B کا خاتمہ کیا گیا، جس کے تھرو سے آپ نے قائدیانیوں کو پارلیمنٹ آنے تک ایک راستہ دیا، اس کا راستہ روکنے کے لیے تو سب سے پہلے حافظ حمداللہ آپ کے سامنے میں کھڑا ہوا، لیکن یہ تو اس وقت آیا جب پہلے یہ الیکشن ریفارمز بل اسمبلی سے ہو کے پھر سینٹ میں آیا، تو شیخ رشید تو 34 اراکین اسمبلی میں تھا یا نہیں تھا؟ جوائنٹ جو کمیٹی بنی 34 اراکین کی اس زمانے میں، پھر اس کی ایک ذیلی کمیٹی 16 اراکین پر مشتمل بنی، ون مین شو پارٹی، کیا وہ اس میں تھا یا نہیں تھا؟ تو کیا آپ نے ووٹ دیا یا نہیں دیا؟ یہ کیسے قومی اسمبلی سے تم وہاں ہوتے ہوئے سینٹ تک پہنچ گیا؟ جب میں نے سینٹ میں آواز اٹھائی، میں نے اس کا راستہ روکنے کی کوشش کی، تو پھر اس کے بعد یہ سلسلہ شروع ہوا جب 2 اکتوبر کو یہ بل واپس کچھ اضافے کے ساتھ، کیونکہ سینٹ نے 10، 11، 12 تجاویز ترامیم اور دی، ٹھیک ہے،
تو انہوں نے جانا تھا، اس بل نے واپس قومی اسمبلی میں، پھر 2 اکتوبر کو شیخ رشید نے وہاں آواز اٹھائی، تو سب سے پہلے جمعیت علماء اسلام نے حافظ حمداللہ کی صورت میں یہ آواز اٹھائی اور اس کا راستہ روکنے کی کوشش کی۔ آج جو شیخ رشید جس پارٹی کے ساتھ بیٹھے ہیں، جو پارٹی ان کو چپڑاسی کی حیثیت ہی نہیں دیتے تھے، جس پارٹی کے ساتھ آج وہ حکومت میں بیٹھے ہیں، کیبنٹ میں بیٹھے ہیں، وفاقی وزیر ہو کے، اس پارٹی نے ختم نبوت کا قانون ختم کرنے میں میری ترمیم کے خلاف جو میں نے ان کا راستہ روکنے کی کوشش کی، اس پارٹی نے میرے خلاف ووٹ کیا۔ یعنی جو قانون ختم ہوا تھا اس کے حق میں ووٹ دیا تھا۔ آپ کی جماعت کے بارے میں جو وہ بات کر رہے ہیں وہ درست بات نہیں کر رہے ہیں۔ میں اور اگر یہ واقعی اتنا ختم نبوت کا عاشق ہے تو میاں اظہر نے یا حماد اظہر نے سینٹ میں جو ناموس رسالت کے حوالے سے ترمیم لے کے آیا، اس وقت آپ کیوں خاموش تھے؟ پی ٹی آئی کی رکن پارلیمنٹ خاتون نے جب قومی اسمبلی میں اسرائیل کو تسلیم کرنے کی بات کی اور بیت المقدس کو اسرائیل کے حوالے کرنے کی بات کی، اس وقت تم خاموش تھے؟ آج بھی تم اسمبلی میں بیٹھے۔ اچھا، ملاقات کی ذرا بات کر لیتے نا۔ جب نہیں، دوسری طرف نے بہت بڑا جھوٹ کہا نا، بہت بڑا جھوٹ کہا انہوں نے۔ اچھا، ملاقات ہوئی ہے؟ دوسری بات یہ، جب عمران خان نے وہ ایک قادیانی کو اقتصادی کونسل میں نامزد کرنے کی بحث ممبر انہوں نے شامل کیا، اس وقت تم کیوں خاموش تھے؟ جب قادیانی کو اقلیتی کمیشن میں شامل کرنے کا نوٹیفیکیشن ہوا، شیخ رشید تم کیوں خاموش تھے؟ لہذا اس کا جواب نہ مولانا کو دینے کی ضرورت ہے نہ کسی اور کا۔ شیخ رشید کا جواب میں دیتا ہوں۔ پاکستان کی سیاست میں جس طرح پاکستان کی فلم انڈسٹری میں میرا کا ایک نام ہے، پاکستان کی سیاست میں میرا کا کردار شیخ رشید ادا کر رہا ہے۔ اب آئیے آپ چیف آف آرمی اسٹاف کی ملاقات میں۔ اب یہ جو وہ کہہ رہے ہیں کہ مولانا صاحب کا 1 on 1 ملاقات ہوا ہے چیف آف آرمی اسٹاف سے، یہ مجھے تو معلوم نہیں ہے کہ وہ ہوا ہے یا نہیں ہوا ہے، میرے علم میں نہیں ہے۔ اس کی مولانا صاحب نے آپ نے کہا اس کا رد عمل آیا ہے، کیا مولانا نے کیا کہا یہ مجھے پتہ نہیں ہے، آپ مجھے بتائیں۔ مولانا یہ کہہ رہے تھے کہ اس قسم کی باتوں کو تو میڈیا کے اندر لانا بھی نہیں چاہیے، اور انہوں نے تردید کر دیا نا اس کی ایک ملاقات۔ لیکن شیخ صاحب آگے سے یہ کہتے ہیں کہ میں وقت اور جگہ کا بھی، وہ چیف آف آرمی اسٹاف سے جو ملاقات ہوئی تھی دھرنے کے دورانی میں، وہ مولانا نے تسلیم بھی کیا ہے کہ اس وقت ملاقات ہوئی تھی۔ ٹھیک، غالباً کسی اینکر نے ان سے سوال کیا، 1 on 1 ان کی انٹرویو تھی، مولانا نے تسلیم کی بالکل ہوا ہے میری ملاقات چیف آف آرمی۔ اگر اس ملاقات کی بات کرتے ہیں اس سے تو مولانا نے کبھی انکار ہی نہیں کیا، لینا ہی نہیں کیا۔ اگر آج کی بات کرتے ہیں کہ مولانا کا 1 on 1 ملاقات ہوئی ہے، فرض کرے اگر مولانا نے ملاقات کی ہے ان کے ساتھ، کیا انہوں نے جمہوریت کی سودا کیا؟ کیا انہوں نے آئین پر کمپرومائز کیا؟ نہیں، ایک بات، کیا انہوں نے یہ کہا کہ چلو ماضی بھول کے آگے جائیں گے؟ یہ کوئی بات کی؟ مولانا کے موقف میں تو پہلے سے سختی آئی ہے، پہلے سے سختی آئی ہے، یہاں بات نہ مانی گئی ہو نا۔ اس لیے میں کہتا ہوں یہ ہو سکتا ہے جو دھرنے کی دورانیے میں آزادی مارچ کی اس ملاقات کی بات کرتے ہیں، اگر اس کی بعد کی بات ہے چیف آف آرمی اسٹاف کے ساتھ ملاقات ہوئی ہے، فرض کے ہوئی ہے، لیکن اصولوں پہ کوئی کمپرومائز ہوا نہیں ہوا، کوئی کمپرومائز نہیں ہوا ہے۔ کل بھی لوگ یہ سوال کرتے ہیں نا، ایک طرف آپ لوگ پارلیمنٹ کی سپریمیسی، آئین کی سپریمیسی کی بات کرتے ہیں، دوسری طرف آپ جو ہے وہ مطلب ایک پرائم منسٹر کو آپ سلیکٹڈ کہتے ہیں، اور جن لوگوں پہ الزام لگتا ہے انہی کے ساتھ جا کے پھر ملاقاتیں بھی کرتے ہیں نا، تو اس وجہ سے سوالات آپ لوگوں کے اوپر اٹھتے ہیں۔ جب تمام پارلیمانی پارٹیوں کے، تمام سیاسی پارٹیوں کی لیڈرشپ کو وہ انوائٹ کرتے ہیں اور موضوع رکھتے ہیں گلگت بلتستان، یہ تو 1 on 1 کی کہہ رہے ہیں، گلگت یہ 1 on 1 ملاقات کی بات کا مجھے یہ 1 on 1 کا کہہ رہے ہیں، اگر ہے لیکن اگر ہے تو مولانا نے اگر تنہائی میں ملاقات کی ہے، کیا کچھ لینے کے لیے، ریلیف لینے کے لیے؟ یہ تو مولانا صاحب ہی بتا سکتے ہیں، یا پھر جن سے ملاقات ہوئی ہے وہی مولانا نے چترال میں تقریر کی، کیا کہا؟ دیکھیں نا، موسم کا حال پوچھنے کے لیے تو کوئی کسی سے ملاقات نہیں کرتا نا۔ مولانا نے چترال میں تقریر کی، کیا کہا؟ آج سے 4 دن پہلے انہوں نے۔ ٹھیک ہے، میں ذرا بات کر لوں۔ لہٰذا ایک ہے کہ اس ملک میں اسٹیبلشمنٹ کا سیاست میں کسی قسم کی مداخلت نہیں ہونی چاہیے۔ صحیح ہے۔ اکرام سہگل صاحب، میں آپ سے پوچھنا چاہوں گا کہ کیا ہماری جو پولیٹیکل سسٹم ہے وہ ابھی تک اتنا مضبوط اور مستحکم نہیں ہو سکا کہ ایک پارلیمنٹری سسٹم کے تحت اور جو دنیا کے اندر ایک رائج سسٹم ہے اس کے مطابق جو ہے وہ اپنی سیاست کریں اور ملک کو جو ہے وہ چلا سکیں؟ وہی
پرابلم یہ ہے کہ حقیقت کو لوگ نہیں دیکھتے. حقیقت یہ ہے کہ زیادہ ممالک دنیا میں جو بھی سسٹم ہے اس کے اندر اسٹیبلش کی مداخلت ہوتی ہے. ٹھیک ہے, آپ یونائٹڈ اسٹیٹس کو لے لیں. آج اگر پریزیڈنٹ ٹرمپ وہ بول رہا ہے, وہ بولتا ہے اسٹیبلشمنٹ میرے خلاف ہے. ٹھیک ہے, تو اسٹیبلشمنٹ کی مداخلت ہوتی ہے اور ہوتی رہے گی. اور پرٹیکولرلی آپ مسلمان ملک کو لے لیں, کوئی بھی مسلمان ملک لے لیں, مجھے آج بتا دیں کون سے مسلمان ملک, ایون آپ ٹرکی کو بھی لے لیں, ٹرکی اور ملیشیا کو لے لیں. ٹھیک ہے, اس میں اسٹیبلشمنٹ کی مداخلت کسی طرح تک کم ہے لیکن ہوتی ہے. ٹھیک ہے, آپ منارکیز تو چھوڑ دیں, منارکیز کے اندر تو وہی ہے ہی اسٹیبلشمنٹ. ٹھیک ہے, تو آئی تھنک یہ لوگ تھوڑا سا اس میں ایک بولتے ہیں خیالی فلاؤ اس میں ہوتے ہیں, اس میں ان کو نہیں پتہ ہوتا ہے, دے آر ناٹ ریئلسٹک. جو ایگزسٹنگ وہ ہے اس کے اندر مداخلت نہیں ہونی چاہیے. نہ مداخلت کی ویریس سٹیجز ہیں, کس طرح کی مداخلت. ٹھیک ہے, وہ آپ اس پر تنقید کر سکتے ہیں کہ مداخلت کس طرح کی. نیشنل سیکورٹی ایشوز پر دیکھیں, نیشنل سیکورٹی ایشوز پر ایکچولی ہونی چاہیے ایک کامن گراؤنڈ. نیشنل سیکورٹی ایشوز پر تو بات ہی نہیں ہونی چاہیے. وہ تو نیشنل سیکورٹی ایشوز پرٹیکولرلی ایسا ملک جو پاکستان, جس کے اندر ایکسٹرنل اور انٹرنل ڈویژنز بہت ہیں. ایکسٹرنل آپ کے پاس کافی پریشرز ہے, آپ کے پاس ایسٹ پر انڈیا ہے, ویسٹ پر آپ کے پاس افغانستان سے دباؤ ہے, اور ایران سے بھی آپ کی اتنی اچھی تعلقات نہیں ہیں. تو آپ دیکھ لیں obviously آرمی از فلی انگیجڈ آن دا بارڈر. دوسری بات انٹرنلی آپ دیکھیں کہ جب سے آپ کی 5th جنریشن وارفیئر ہوئی, آپ کے پاس کتنے طریقے اٹیک, کتنے آپ کے پاس آتے ہیں. ہر چیز کو آپ کو کوئی نہ کوئی آپ کو لے کے وہ کر دیتا ہے, اٹ میکس اٹ کنٹروورشل. تو جب یہ کنٹروورشل ہوتی ہے تو ڈیفینیٹلی آپ کو مداخلت بولتے ہیں, آپ اس کو مداخلت بولتے ہیں, میں اس کو بولتا ہوں کریکشن. نواز شریف صاحب کی جو اسپیچ تھی اکرام صاحب, ڈو یو تھنک, کیونکہ اس سے قبل ان کی پارٹی کے لوگوں نے ملاقاتیں کی وچ واز بینگ دین ریلیز بائی دا آرمی سیلف, ظاہر ہے کہ ڈی جی آئی ایس پی آر نے اس کے اوپر پھر انہوں نے بتایا بھی کہ محمد زبیر صاحب کے ساتھ کب کب ملاقاتیں, اور انہوں نے کانٹینٹ کے حوالے سے بھی بتا دیا کہ نواز شریف صاحب اور مریم صاحب کے حوالے سے اس پہ گفتگو ہوئی, ڈسکشن ہوئی. سو جو اسپیچ نواز شریف صاحب نے کی, وٹ دیٹ ریفلیکٹڈ, مطلب یہ کہ کوئی فرسٹریشن ہے یا وہ واقعی میں چاہتے ہیں کہ یہ سسٹم جو ہے وہ جس طرح سے دنیا میں باقی ملکوں میں چلتے ہیں وہ یہاں پہ بھی چلنے چاہیے؟ دیکھیے بڑی سمپل بات ہے. سمپل بات یہ ہے کہ نواز شریف صاحب اور شہباز شریف صاحب اور آصف زرداری صاحب, یہ تینوں ایٹ دا مومنٹ منی لانڈرنگ کی کیسز ان کے خلاف ہیں. منی لانڈرنگ کی کیسز جو ہیں وہ ہوائی سے نہیں بنتی, وہ فگمنٹ آف امیجنیشن نہیں ہوتی. آپ کے منی ٹریل ہوتی ہے, بینکوں میں جاتا ہے, کوئی بینک اکاؤنٹ میں پیسے جاتے ہیں, بینک اکاؤنٹ سے وہ ٹرانسفر ہوتے ہیں کسی اور اکاؤنٹ میں فوراً جاتے ہیں, وہاں سے اس کی ٹریل بڑی سمپل ہے, پتہ چل جاتا ہے. انفیکٹ انہوں نے غلطی کی, اتنی کانفیڈنٹ تھے کہ انہوں نے منی ٹریل اپنی ہائڈ نہیں کی, وہ سب شجرا ان کے سامنے آ گیا. نہ میں آپ کو ایک بات بتاتا ہوں جو لوگوں کو اتنا نہیں پتا ہے, وہ یہ بات یہ ہے کہ ابھی منی لانڈرنگ سب سے بڑا کرائم ہے ان انٹرنیشنل سرکلز, پرٹیکولرلی ان ویسٹرن سرکل. ابھی آپ دیکھیں کہ $1.5 ٹریلین کا جو میجر بینکس نے منی لانڈرنگ کی ہے اور اس کے اوپر تنقید ہو رہی ہے. بڑے بڑے بینکس اس کے اندر شامل ہیں, اور اس کے میں بتاتا ہوں کہ اتنی کھل کے بات آئی ہے کہ انہوں نے کرمنلز کی پیسے ٹرانسفر کر رہے ہیں انہیں وغیرہ. دیکھیں بات یہ ہے کہ ایٹ دا مومنٹ نواز شریف صاحب کو یہ ڈر ہے کہ وہ منی لانڈرنگ چارجز پر ان کو ایکسٹریڈیشن ہو سکتی ہے. تو کیا کریں, انہوں نے اٹیک کیا آرمی کے اوپر, انہوں نے اٹیک کیا اسٹیبلشمنٹ کے اوپر, انہوں نے یہ ثابت کرنے کی کوشش کی ہے یو کے میں کہ جی میں فٹ کیس ہوں پولیٹیکل اسائلم کے لیے. وہ برعکس ہے جو یہاں پر اے پی سی بات کر رہی تھی, میں ان کی کچھ بولتے ہیں ڈیمانڈز کچھ ٹھیک تھی, اس میں نہیں ہے شک کہ جس طرح مولانا صاحب کی پارٹی ہے یا دوسرے لوگ, ان کی اپنی ڈیمانڈ جو سچ ہے وہ پاکستان کے مستقبل چیزیں ہوتی ہیں. لیکن نواز شریف صاحب کی تو ایک سنگل پوائنٹ ایجنڈا تھی, وہ یہ تھی کہ پولیٹیکل اسائلم لے لیں اور پولیٹیکل اسائلم سے ان کو واپس نہ لا جائے. یہی آدمی اسٹریچر پہ یہاں سے گیا تھا, اب ہٹا کٹا اتنی اسپیچز دیتے ہیں. دیکھیں ہپوکریسی کی حد ہوتی ہے, رائٹ. اور آپ دوسری بات دیکھیں, آپ سب کو دکھائیں ان کو, جب یہ نواز شریف صاحب اسپیچ دیکھیں, شہباز شریف کی شکل کو دیکھیں, ان کی باڈی لینگویج کو دیکھیں,
ٹھیک ہے. نیچرلی اس میں بھی لوگ سرپرائز ہوئے. ہر آدمی کوشش کر رہا ہے ابھی ایٹ دا مومنٹ, کیونکہ اس میں بڑا گیم ہے. اگر منی لانڈرنگ کے چارجز میں وہ کنوکٹ ہوتے ہیں پاکستان کے اندر, اور وہ کنوکشن ان کو بتایا جاتا ہے یو کے میں, یو ایس اے میں, ان کی انٹائر پراپرٹی ضبط ہو جائے گی. وہ پاکستان آئے نہ آئے, اور 5-6 سال کے بعد الٹیمیٹلی تو آئے گا, لیکن انٹائر پراپرٹی ضبط ہو جائے گی, کیونکہ ان کو یہ جو کچھ انہوں نے کیا اس سے بچنے کے لیے کیا. میں بریگیڈیئر صاحب کو اور کچھ نہیں, میں اس سے برعکس جو ان کے آل پارٹیز کانفرنس, ان کی مقصد دوسری تھی. میں پھر بتاؤں, نواز شریف کی مقصد دوسری تھی اور ان کی مقصد دوسری تھی. اور دوسری ہپوکریسی, آپ جاتے ہیں اپنے کلوزسٹ ایڈ زبیر کو, آپ بولتے ہیں جا کے آپ آرمی چیف سے ملو, ان کا 1 پوائنٹ ایجنڈا تھا, 1 پوائنٹ ایجنڈا. وہ نواز شریف کو بچاؤ اور مریم کو باہر ایگزٹ دینا دو, سمپل تھنگ. میں تو نہیں تھا وہاں پر, لیکن اٹ ڈزنٹ ٹیک البرٹ آئنسٹائن ٹو پتہ کرنے کے لیے کہ ان کا ایجنڈا. ٹھیک ہو گیا. بریگیڈیئر صاحب, میں آپ کی طرف آنا چاہوں گا. مجھے یہ بتائیے گا کہ آج مولانا صاحب کے حوالے سے بھی شیخ رشید صاحب نے جو ہے وہ ایک بیان دے دیا ہے. اینڈ آئی تھنک کہ چونکہ جو اے پی سی میں ڈیسیژنز لیے ہیں تمام جماعتوں نے اپوزیشن کی, they want to launch a mass movement against the government and government policies. So do you think کہ ان کو بلاک کرنے کے لیے, ان کی ایفرٹ کو روکنے کے لیے یہ ساری انفارمیشن جو ہے وہ ابھی باہر آ رہی ہے, یا پھر ہمارے پولیٹیکل سسٹم کی ویکنیس کو ریویل کرتی ہے کہ ہمارا سیاسی نظام کتنا کمزور ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. بہت شکریہ وحید حسین صاحب. پہلے تو میری مبارک کہ آپ ماشاءاللہ نیوز 1 چینل پہ اب آپ پروگرام کر رہے ہیں. میں بہت خوش ہوں یہ ڈیولپمنٹ دیکھ کے. دیکھیں وحید صاحب, بات یہ ہے کہ یہ پاکستان میں آپ کو ہمیں معلوم ہے کہ 30-32 سال تو ملٹری رول رہا ہے یہاں پہ. تو ملٹری کا اسٹیبلشمنٹ کا پاکستان کی سیاست میں پاکستان کے سیاست دانوں کے ساتھ روابط, یہ کوئی نئی بات نہیں ہے. لیکن میں یہ کہتا ہوں کہ یہ بات غلط ہے اور عوام میں یہ ٹھیک نہیں جائے گی, ایکسیپٹ بھی لوگ اس کو صحیح نہیں کر رہے ہیں, کہ ایک طرف تو آپ اپنی ریکویسٹ پہ خفیہ تعلقات, خفیہ میٹنگز کریں آرمی چیف اور ڈی جی آئی ایس آئی سے, اور دوسری طرف آپ باہر آئیں اور سینہ تان کے آپ جناب جو ہے وہ بڑکے لگائیں اور اوپنلی اسٹیبلشمنٹ کو کے خلاف بات کریں, جس طرح ابھی نواز شریف صاحب نے کیا ہے یہ باقی لوگ جو ہیں. اس کی وجہ شہباز شریف صاحب کا کس کو نہیں معلوم ہے کہ وہ اور یہ چودھری اپنا نثار صاحب یہ ماضی میں کیا کرتے رہے. یہ ہمیشہ اندھیرے میں, رات کے اندھیرے میں اسٹیبلشمنٹ سے ان کی ملاقاتیں ہوتی رہی ہیں, اخباروں کی فرنٹ پیج پہ بھی خبریں یہ آتی رہی ہیں. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ ماضی کی طرح ابھی بھی یہ سلسلہ جو ہے وہ جاری ہے, بہائنڈ دا سین ہو رہا ہے اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ ان کی ملاقاتیں. اب ان کی بیڈ لک یہ ہوئی ہے کہ نواز شریف صاحب جو کام کروانا چاہ رہے تھے اپنے بارے میں, اپنے آپ کو ریلیف کروانے میں, مریم نواز کی ایگزٹ اور مریم نواز کا اریسٹ نہ ہونا, وہ جو آئے اپنا زبیر صاحب, تو وہ چیز بیک فائر ہو گئی. اوپر سے ان کے وارنٹ بھی آؤٹ ہو گئے, تو اب وہ ایک بند گلی میں آ گئے. ڈو یو تھنک کہ وہ ملاقاتوں کے اندر جو ڈیزائرڈ رزلٹ تھا دیٹ واز ناٹ بینگ اچیوڈ, جس کی وجہ سے ایک ریئیکشن ہم نے دیکھا ان کا نواز شریف صاحب کی اسپیچ کے اندر؟ بالکل, ایک تو وہ وجہ تھی کہ انہوں نے دیکھا کہ یہاں پہ ملٹری اسٹیبلشمنٹ کوآپریٹ نہیں کر رہی, اور نمبر 2 یہ کہ میں سمجھتا ہوں کہ انٹرنیشنل اسٹیبلشمنٹ میں اب وہ اتنے عرصے سے لندن بیٹھے ہیں, ان کے روابط بھی ہیں انٹرنیشنل اسٹیبلشمنٹ سے, ہم سن بھی رہے ہیں, اور یہ کہ وہ یہ چاہیں گے وہاں سے بیٹھ کے کہ میسج دیں انٹرنیشنل اسٹیبلشمنٹ کو کہ جی پاکستان آرمی جو ملک کی سینٹر آف گریوٹی ہے, دیکھیں میں نے ان کے اوپر حملہ کیا ہے, میں نے ان کو ٹارگیٹ کیا ہے. So he should be supported for that. Yes, he should be supported for that. میں ایک شارٹ بریک لے لوں اگر اجازت ہو بریگیڈیئر صاحب, میں واپس آتا ہوں. حمداللہ صاحب سے بھی بات کرنی ہے. ناظرین ایک شارٹ بریک لیتے ہیں, بریک کے بعد گفتگو کو آگے بڑھاتے ہیں. ہمارے ساتھ رہیے گا. ویلکم بیک. ناظرین, ملکی صورتحال خاص کر جو پس پردہ ملاقاتیں سیاسی قیادت جو ہے اس کی قیادت سے کرتی رہی ہے, اس حوالے سے گفتگو کر رہے ہیں کہ کس طرح سے یہ جو ہمارا پولیٹیکل سسٹم ہے وہ آئین اور قانون کے مطابق چلے اور یہ پولیٹیکل سسٹم اسٹرینتھن ہو. سینٹر صاحب مجھے یہ بتائیے گا کہ این آر او چاہیے پولیٹیکل پارٹیز جو اپوزیشن کی ہے جس کی وجہ سے یہ سارا کچھ ہو رہا ہے, بیکاز جس قسم کی ڈویژن اپوزیشن کے اندر دکھائی دیتی ہے وہ تو گورنمنٹ کو چیلنج نہیں کر پائے گی.
کیونکہ آپ نے دیکھیں آپ لوگ لاہور اسلام آباد تک پہنچ گئے تھے، آپ کی پارٹی، آپ کے ورکرز، مولانا صاحب یہاں بیٹھے رہے، لیکن دونوں بڑی جماعتیں جو ہیں وہ غائب ہو گئیں پیچھے سے۔ دیکھیے وہ ماضی کی جو باتیں ہیں وہ گلے شکوے، ہمارے خدشات، تحفظات، مختلف مراحل، خاص کر دو بڑی پارٹیوں سے جو ہماری تھی، جمعیت علماء اسلام کی اور جمعیت علماء اسلام کی قیادت کی، وہ بار بار ہم نے آشکار کیے ہیں ان کے سامنے بھی اور میڈیا کے ذریعے بھی۔ ٹھیک ہے، لیکن جب 20 ستمبر کو جو بیٹھک ہوئی اے پی سی کی صورت میں اور اس کے نتیجے میں ایک اتحاد سامنے آیا، پاکستان ڈیموکریٹک موومنٹ، اس کے بعد میرے خیال میں ان خدشات کو، ان تحفظات کو جو ماضی میں ایک جماعت کی دوسری جماعت سے تھی، اور اس دن جب اے پی سی ہو رہی تھی اسی وقت بھی تمام پارٹیوں کے سامنے، بالخصوص دو بڑی پارٹیوں کے سامنے، نواز شریف بھی آن بورڈ تھا اور آصف علی زرداری صاحب بھی آن بورڈ تھے۔ تو آپ ان پہ ٹرسٹ کرتے ہیں؟ مولانا صاحب نے یہ تمام خدشات جس کا آپ نے سوال کیا، ان تمام کا اظہار کیا، اور نتیجہ اور یہ ساتھ بھی کہا کہ یہ 2 سال جو اس حکومت کو ملی، یہ اسٹیبلشمنٹ کی وجہ سے نہیں، یہ ہماری اندر کی انتشار کی وجہ سے ان کو یہ قوت ملی ہے اور استحکام ملی ہے اور طول ملا ہے اس حکومت کو۔ اب یہ آگے اگر ہم اس کو جمہوریت نہیں سمجھتے، اس کو ہم جیلی حکومت اور جیلی پارلیمنٹ سمجھتے ہیں، اس کو ہم جیلی مینڈیٹ سمجھتے ہیں، پھر تو ہم نے کسی قسم کی کمپرومائز نہیں کرنی ہے۔ مصلحت پسندانہ سیاست سے ہم نے اجتناب کرنا ہے، ان کے کسی بھی سرکاری فنکشن میں ہم نے نہیں جانا ہے، کسی قسم کی قانون سازی میں ہم نے حصہ نہیں لینا ہے، وغیرہ وغیرہ، یہ تمام چیزیں۔ لہٰذا ایک اعتماد کی فضا بن چکی ہے۔ یہ جو میڈیا کے ذریعے کہ خفیہ میٹنگ چیف آف آرمی اسٹاف سے یا فلانا کی، اس سے اس اتحاد کو، اس وحدت کو کسی بھی صورت میں نہ نقصان ہوگا، نہ یہ کوشش اور یہ سازش کامیاب ہو سکتی ہے۔ ٹھیک ہے، مولانا صاحب کے حوالے سے ایک بات میں کیسز کی جو نیب جو کیسز کھول رہا ہے، یا آج ایک امپورٹنٹ آدمی جو آپ کا موسیٰ صاحب ہیں، کوئی ان کو بھی اریسٹ کر لیا گیا ہے، سو ڈو یو تھنک کہ اٹس گوئنگ ٹو بی انادر چیلنج، آپ لوگوں کے لیے ایک چیلنج ہوگا؟ ایک بات میں اس سے ماضی کی بات سے ملحق کر کے میں کرتا ہوں کہ آج کے بعد اگر کسی بھی پارٹی کو انوائٹ کیا جاتا ہے اسٹیبلشمنٹ کی طرف سے یا چیف کی طرف سے، چیف سے ملاقات کرنا یا ڈی جی آئی ایس آئی سے ملاقات کرنا کوئی انڈیا کا تو نہیں ہے یار، پاکستان کا ہے۔ ہاں، سیکورٹی ایشوز پر اور دیگر ایشوز پر ہم تو صرف یہ پوائنٹ آؤٹ کرتے ہیں کہ سیاسی امور میں اسٹیبلشمنٹ کا کوئی کردار نہیں ہونا چاہیے، اور یہ میرا مطالبہ نہیں ہے، یہ آئین کا تقاضا ہے، یہ آئین کا تقاضا ہے۔ یہ بات یہیں پر ختم کریں گے۔ جہاں تک آپ نے سوال کیا کہ مولانا صاحب کے خلاف کیسز کی بات آپ نے کی، دیکھیے میرے بھائی، مولانا صاحب پولیٹکس میں 80 کے بعد پولیٹکس میں مفتی محمود رحمۃ اللہ علیہ کے وفات ہونے کے بعد اتنا عرصہ گزر گیا، کتنی کرپشن کے کیسز، کتنے الزامات لگے، تو کیوں کبھی نہیں ہوا؟ مشرف کا زمانہ آیا، 9 سال 10 سال کا زمانہ تھا، تو اگر کیسز ہوتے تو نیب آج سے اس وقت تو زیادہ محرک تھا نا، کیوں نہیں کرتے؟ مسئلہ کیا ہے؟ مسئلہ اس سے کوئی خوف زدہ تو نہیں ہے؟ جے یو آئی ایکٹ جو ہے اس سے خوف زدہ تو نہیں ہے؟ مجھے ایک منٹ ٹائم دے دیں، میری ٹائم ہمارے پاس کم ہے، میری بات سنیے۔ آج جس شخص کو گرفتار کیا گیا ہے، یہ حکومت کی بخلاہٹ ہے، صحیح ہے، یہ حکومت کی حواس بختگی ہے، ٹھیک ہے، جو موسیٰ خان کو، آپ لوگوں کے جو ارادے ہیں وہ اس سے کمزور نہیں ہونے والے۔ موسیٰ خان کو گرفتار کیا گیا ہے۔ میں ایک بات کروں، اچھا اس کو بلایا گیا تھا، سوال نامہ پہلے سے دیا گیا تھا، وہ جا رہا تھا، ان کو سوال نامہ پر کر کے دینا تھا، اس کو راستے میں سے اٹھا دیا گیا، یہ کون سا طریقہ ہے؟ کیوں گرفتار کیا؟ وہ تو آ رہا تھا آپ کے پاس۔ لہٰذا اس گرفتاری کی، اس رویے کی، نیب کی ہم شدید الفاظ میں مذمت بھی کرتے ہیں، اور کورٹ کو اس کا نوٹس لینا چاہیے اس قسم کی رویے کی۔ جہاں تک مولانا صاحب کی بات ہے، مولانا صاحب کے خلاف کیسز بنانا، یہ صرف اور صرف اے پی سی کی رد عمل میں یہ سب کچھ ہو رہا ہے، اس کے علاوہ انتقام اور سیاسی انتقام کے علاوہ اور کچھ بھی نہیں ہے۔ بالکل صحیح ہے۔ اکرام صاحب مجھے یہ بتائیے گا کہ اگر یہ ملاقاتیں ہوتی رہی ہیں پی ایم ایل این کے حوالے سے، اسپیشلی آئی ول بی ٹاکنگ، تو اٹ مینس کہ they were trying to get another settlement of their cases, اور they wanted to have a space in the politics۔ جو شریف فیملی ہے، خاص کر میاں نواز شریف صاحب، اور ظاہر ہے کہ he'll be trying کہ ان کی صاحبزادی جو ہے ان کا بھی کوئی رول ہونا چاہیے فیوچر کی پالیٹکس کے اندر۔ وہی دیکھیں، پہلے تو میں ڈسٹنس کروں گا نیب سے اور گورنمنٹ سے۔ یہ ضرور لگتا ہے یہ ہے کہ نیب ایکٹ کر رہا ہے گورنمنٹ کے بہاف، بٹ یہ بات سچ نہیں ہے۔ جو ہم نے دیکھا ہے، ہم نے سنا ہے،
اور آئی تھنک فاروق اس کے پر زیادہ دے سکتا ہے، وہ خود بھی نیب میں رہا ہے. دیکھیے ان کے پاس ٹھوس کیسز ہیں. غلطی یہ کر رہے ہیں کہ دیکھیں جب بھی ہوتا ہے کوئی آدمی جب کرپشن کرتا ہے تو اپنی کرپشن کی چیزیں تو وہ چھپاتا ہے. تو اس کے پاس دو چیزیں ہوتی ہیں. ایک تو تھا ایسٹ بیونڈ مینس. ایک آدمی ہے وہ تنخواہ لیتا ہے، اسے 1 لاکھ روپے مہینہ لے رہا ہے تو اس نے 2 کروڑ کا گھر کس طرح بنا لیا. صحیح. اس طرح کی ایسٹ بیونڈ نہیں ہوتا ہے. بٹ جو میجر چیز ہے، میں نیب کو پھر بولتا ہوں، جس پہ میں نیب کو تنقید کرتا ہوں کہ بھائی آپ کے پاس اوپن اینڈ شٹ کیسز ہیں منی لانڈرنگ کے، اور منی لانڈرنگ کیسز 2 دن میں آپ ثابت کر سکتے ہیں. 2 دن کے اندر اگر آپ کے اندر ول ہو، آپ کو جانے کی ضرورت نہیں ہے، اور آپ ان کو ثابت کریں. دوسرا میں ایک مولانا صاحب پر ایک بتا دوں، میں دیکھیے ریلیجیس پارٹی جب بھی آئی ہیں گورنمنٹ میں، ان کے خلاف اسٹرے کیسز ضرور ہوئے کرپشن کے. یہ نہیں کہ بالکل ہی صاف رہیں، لیکن زیادہ تر ان کے خلاف کرپشن کے کیسز نہیں تھے. کوئی بھی ریلیجیس پارٹی ہو، جماعت اسلامی ہو، JUF ہو، JUS ہو، جو بھی ہے. لیکن یہ ضرور ہے کہ یہ جو ان کی جو لیڈرشپ تھی پولیٹیکل، یہ میں فواد چودھری سے نہیں ایگری کرتا ہوں، لیکن بلاول کیا کوشش کر رہا تھا، مریم کیا کوشش کر رہی ہے، یہ ابو بچاؤ یہ تحریک ہے. ٹھیک ہے نا جی. دونوں آصف زرداری صاحب اور نواز شریف صاحب دونوں، اور تینوں انفیکٹ شہباز شریف صاحب بھی منی لانڈرنگ کیسز میں انوالوڈ ہیں. نیب کی غلطی یہ ہے کہ انسٹیڈ آف ایکومولیٹنگ. سیگر صاحب میں نے بریک لینی ہے، مجھے یہ بتا دیں کہ I mean all these guys have been in politics for last maybe 30 years, more than that. 4 دہائیوں سے جو ہے نا سیاست کرتے رہے ہیں. ہمارے یہاں ایک خاص پرٹیکولر ٹائم میں یہ سارا کچھ کیوں سامنے آتا ہے، اور یہ سارا کچھ ایک خاص وقت کے اوپر ہمیں نظر آتا ہے کہ لوگ پکڑے جا رہے ہیں، ان کے خلاف کیسز ہو رہے ہیں، عدالتوں میں پروف نہیں ہوتے، چھوٹ جاتے ہیں، بڑی پوزیشنز پہ بیٹھے رہتے ہیں. دیکھیے اسٹیبلشمنٹ جو ہے نا وہ کمپرومائز کرتا ہے، اینڈ آئی تھنک دیٹ از دا ورسٹ تھنگ دے کین ڈو. سب سے بڑی کمپرومائز تھی LRO. یہ بلیک لا، مشرف صاحب نے بہت اچھی چیزیں بھی کی ہیں، لیکن جاتے جاتے ان کی جو بلیک لا تھی نا NRO، اس نے ہمیں ختم کر کے رکھ دیا اس پاکستان کو. اس کے بعد یہ کھلی چھٹی ہوگی، کھلی چھٹی ہو کرپشن کے اوپر. کون نہیں جانتا ہے. میں مولانا صاحب کی بڑی عزت کرتا ہوں، یہ جو آپ کے مولانا صاحب ان کی بہت عزت کرتا ہوں کہ میں یہ بالکل ٹھیک بات کرتے ہیں بہت سی، لیکن ان کو زرداری صاحب کی کرپشن نظر نہیں آتی، ان کو نواز شریف کی کرپشن نظر نہیں آتی، ان کو شہباز شریف کی نظر نہیں آتی ہے. ٹھیک ہے. آپ بلیو کریں جس طرح ان کی جائیداد ہے لندن میں اور ادر جگہ میں، آپ حیران ہو جائیں گے. وہ پیسے کہاں سے بنائے ان لوگوں نے، کس بزنس سے انہوں نے دیا. وہ کہتے ہیں 47 سے پہلے سے ہم کاروباری لوگ ہیں. کاروباری لوگ ٹھیک ہے، شریف فیملی جو ہے جی کاروبار میں مانتا ہوں کاروباری لوگ ہیں. یہ بات میں ایک شارٹ بریک اگر اجازت دیں اکرام سہگل صاحب، میں بریک لے لوں، اور بریگیڈ صاحب میں بریک کے بعد آؤں گا تو آئی ول کم ٹو یو اینڈ آئی ول ٹاک ٹو یو. بریک کے بعد ناظرین دوبارہ ملاقات ہوتی ہے. ویلکم بیک ناظرین. ملکی سیاسی صورتحال، خاص کر APC کے بعد کی جو صورتحال ہے، جو ملاقاتیں پس پردہ اپوزیشن کی جماعتیں عسکری قیادت جو ہماری فوج کی قیادت ہے ان سے کرتے رہی ہیں، اس حوالے سے آج کل میڈیا کے اندر بہت زیادہ گفتگو ہو رہی ہے. اس حوالے سے آج ہم گفتگو کر رہے ہیں. میں بریگیڈیئر صاحب کی طرف جاؤں گا. بریگیڈیئر صاحب مجھے یہ بتائیے گا کہ آنے والے دنوں میں آپ کیا دیکھتے ہیں کہ عمران خان صاحب کے لیے اپوزیشن کوئی بڑا چیلنج بنا سکتی ہے، چیلنج کر سکتی ہے ان کی گورنمنٹ کو، جس سے ان کا پلان ہے کہ یہ کامیاب ہو جائیں گے؟ بھائی صاحب پہلے تو میرا آپ کو ایک فرینڈلی احتجاج ہے کہ آپ نے لاہور والوں کو ٹائم نہیں دیا اور آپ اینڈ میں مجھے لے کے آئے ہیں اور آپ کا پروگرام ختم ہونے والا ہے. میں اپالوجی کر لیتا ہوں. وہ حافظ صاحب کہہ رہے ہیں میرا ٹائم بریگیڈیئر صاحب کو دے دیں. فرینڈلی پروٹیسٹ. جہاں تک آپ کے سوال کا تعلق ہے، میرا نہیں خیال ہے کہ عمران خان کو کوئی چیلنج ہوگا فرام دی اپوزیشن. انہوں نے اپنے 5 سال پورے کرنے ہیں، یہ جتنا مرضی کر لیں، نتھنگ از گوئنگ ٹو ہیپن. اب میں جو بات کرنا چاہ رہا ہوں، جو ہمارے محترم سینیٹر صاحب جو ہیں ان کے بڑے قابل احترام ہیں، انہوں نے کچھ باتیں کی ہیں، میں سمجھتا ہوں 1-2 نامناسب ہیں. پہلی بات ہے شیخ رشید صاحب کو میرا آف دا میڈیا یا میرا آف پالیٹکس اس طرح کا خطاب دینا میں سمجھتا ہوں نامناسب ہے. میں شیخ رشید صاحب کو، میں نے راول پنڈی میں ایوب خان کے دور سے ان کو وہ اینٹی ڈیموکریسی موومنٹ، ان کی سیاست کو بڑا کلوزلی میں نے آبزرو کیا ہے. میں سمجھتا ہوں
کہ سینیٹر صاحب کا تو ہم نے کچھ سال پہلے نام سننا شروع ہوا. شیخ رشید صاحب میرا خیال ہے پاکستان کے سینئر موسٹ سیاستدان ہیں اور ان کی جمہوریت کے لیے جو خدمات ہیں وہ میرا خیال ہے بہت ہی کم لوگوں کی ہیں. سینیٹر صاحب تو شاید نزدیک میں نہیں ہے. دوسری امپورٹنٹ چیز یہ ہے شیخ رشید صاحب بھی اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ رہے ہیں, اس میں کوئی شک کی بات نہیں ہے, لیکن مولانا فضل الرحمان صاحب ہم تو ہمیشہ یہ سمجھتے تھے کہ فضل الرحمان صاحب تو اسٹیبلشمنٹ کے آدمی ہیں. جس طرح انہوں نے فرینڈلی اپوزیشن کی, لیڈر آف دی اپوزیشن مشرف کے دور میں, وہ ہم سب کو یاد ہے. کس طرح مشرف کے دور میں فضل الرحمان صاحب کو ان کی خدمات پہ اب انصار عباسی کا فرنٹ پیج کا یہ آرٹیکل ساری دنیا جانتی ہے, جو ان کو زمینیں وہاں پہ ملی ڈی اے خان میں, سرکاری زمینیں اراضی تھی, جو بھی تھا بے نامی جن لوگوں کے نام پہ دی گئی وہ سب لوگوں کو معلوم ہے. مجھے نہیں پتا کہ وہ زمینیں ابھی بھی وہ ہیں یا وہ جی ایچ کیو نے واپس لے لی ہیں, یہ تو ابھی مجھے یہ بعد میں پتہ لگے گا. تیسری چیز یہ ہے فضل الرحمان صاحب جو ہیں دیکھیں, اب میں دیکھ رہا ہوں کہ نیب جو ہے وہ ایک قسم کا پوزیشننگ کر رہی ہے. یہ نہیں ہو سکتا کہ فضل الرحمان صاحب کیونکہ ہمارے ایک محترم سیاستدان عزت کرتے ہیں کہ وہ جناب لیکن بریگیڈیئر صاحب دی ٹائمنگ از ویری اب دیکھیں نا, مطلب مولانا صاحب تو یہیں پہ ہیں, کئی عرصے سے ہیں, اس حکومت کو 2 سال ہو گئے ہیں. اگر انہوں نے نواز شریف, زرداری صاحب, باقی لوگوں کے خلاف اگر کیسز انیشیٹ کیے ہیں تو دے شوڈ ہیو اسٹارٹیڈ سملٹینیسلی. اس وقت اے پی سی کے بعد اگر ان کا کوئی کسی قسم کا کیس انیشیٹ کرنے سے تو پھر یہی ظاہر ہوتا ہے نا کہ ان کو اپوزیشن کرنے سے یا جو پروٹیسٹ کرنا چاہ رہے ہیں اس کو بلاک کرنے کے لیے سارا کچھ کیا جا رہا ہے. جب مولانا صاحب نے یہاں پہ اسلام آباد میں دھرنا دیا تھا 18 دن والا, تو اس وقت بھی آپ کہہ سکتے تھے یہ ان کے خلاف کیسز, لیکن نیب کا بھی ایک خاص سیکوینس ہے, ایک خاص ٹائم شیڈول ہے جس کے تحت وہ کیسز جو ہے پہلے وہ اپنے خود کافی عرصہ وہ انویسٹیگیٹ کرتے ہیں, پھر وہ اس کو فارملی پبلک کرتے ہیں. میں یہ سمجھتا ہوں کہ مولانا صاحب جو ہیں اگر وہ سمجھتے ہیں کہ نیب ان کے ساتھ کوئی مذاق کر رہا ہے یا وہ اس کو مذاق سمجھتے تو وہ بھی غلط ہے. میں سمجھتا ہوں کہ مولانا صاحب کو ابھی انویٹیشن تو آ گیا نیب آنے کا, ان کے دستے راستے ہیں, ان کو آج اریسٹ بھی کیا گیا ہے, یہ ساری چیزیں نکلیں گی. ٹھیک ہے نا جی, جو صحیح ہو گیا ٹائم. میں اپالوجی کرتا ہوں بریگیڈیئر صاحب آپ سے, ٹائم ہمارے پاس کم ہے. نیکسٹ ٹائم یو ول گیٹ اے لاٹ آف ٹائم. یو ہیو گاٹ 1 منٹ. آپ کوئی دیکھیے برگیڈیئر صاحب نے بات کی, مولانا کیونکہ انہوں نے بات کیا تو میں چاہوں گا کہ اگر آپ شیخ رشید صاحب کی بات کی, بالکل وہ برگیڈیئر صاحب شیخ رشید کے حق میں کہہ سکتے ہیں کیونکہ وہ خود کہتے ہیں کہ میں گیٹ نمبر 4 سے ہو کے آتا ہوں. دوسری بات وہ یہ کہتے ہیں کہ میں غیر رسمی ان آفیشیل اسپوکس مین ہوں جی ایچ کیو کا, اس لیے برگیڈیئر صاحب کا حق بنتا ہے کہ وہ شیخ رشید کی دفاع کرے, ان کو پروٹیکشن دے. دوسری بات مولانا صاحب کی بات جو انہوں نے کی کہ مولانا صاحب نے یہ کیا ہے وہ کیا ہے, تو پرویز مشرف صاحب کے زمانے میں مولانا صاحب اپوزیشن لیڈر تھے, MMA کی حکومت تھی وہاں کے پی میں, تو بہت سی ایشوز ایسے تھے سیکورٹی حوالے سے, دہشت گردی کے خلاف جنگ ہو رہی تھی کہ اٹھک بیٹھک تو ہوتا ہے ان کے ساتھ. لیکن یہ مجھے بتائیے کہ مولانا صاحب نے جمہوریت پر, آئین پر, قانون کی حکمرانی پر, پارلیمنٹ کی سپریمیسی پر کوئی کمپرومائز کیا ہو یا اپنے اصولوں پہ کوئی کمپرومائز کیا ہو؟ بالکل ٹھیک ہے, بہت شکریہ. سینیٹر حافظ حمداللہ صاحب آپ کا بہت شکریہ, آپ تشریف آئے. اکرام سیگر صاحب آپ کا بھی بہت بہت شکریہ, آپ تشریف آئے. اور بریگیڈیئر ریٹائرڈ فاروق حمید صاحب آپ کا بھی شکریہ کہ آپ پروگرام میں تشریف لائے. ناظرین آج کے لیے اتنا ہی. وحید حسین کو اجازت دیجیے, کل دوبارہ انشاءاللہ آپ سے ملاقات ہوگی. اللہ حافظ.